شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اس سورہ میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام لقمان ہے۔ اس میں توحید کی صداقت سمجھائی گئی ہے اور کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دیں، کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کریں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ پھر کہا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے جو دنیا میں یا دیار عرب میں پہلی مرتبہ اٹھی ہو۔ پہلے بھی جو لوگ علم و عقل اور حکمت و دانائی رکھتے تھے وہ یہی باتیں کہتے تھے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان نامی حکیم گزر چکا ہے جس کی حکمت و دانش کے افسانے تمہارے ہاں مشہور ہیں، جس کے حکیمانہ اقوال کے حوالے تم اپنی گفتگو میں دیتے رہتے ہو، جس کا ذکر تمہارے شاعر اور خطیب اکثر کرتے ہیں۔ اب خود دیکھ لو وہ کس عقیدے اور کن اخلاقیات کی تعلیم دیتا تھا۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہیں، جو پورے اہتمام سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کر دینے والا بیہودہ کلام خریدتا ہے تاکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے اس طرح منہ موڑ لیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔